السلام علیکم. اچھا دوستو، میں بہت بری طریقے سے ایکسپوز کرنے والا ہوں وہابی ملاؤں کو. دیکھو، میں وہابی ملا اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ وہ وہابی فرقے سے ہیں. جو عوام ہے نا اہل حدیث کی، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے 24 کیرٹ سونا ہے، بٹ جو یہ ان کے مولانا ہے کافی زیادہ فرقے باز ہے. ہشام کی میں ابھی بات کرتا ہوں، ہشام ظہیر صاحب کی. انہوں نے جو فرقہ واریت کے نعرے کو بلند کر رکھا ہے، اور انہوں نے اس کے یہ علی بھائی کے خلاف جو انہوں نے مہم کھول رکھی ہے. میں ابھی ہشام کو ایکسپوز کرنے جا رہا ہوں. یہ ہشام وہی ہے جو ابو جہل کا باپ تھا ایکچولی، اور آپ کو پتہ ہے کہ ابو جہل کا باپ ہشام تھا، تو آپ اندازہ آپ کر سکتے ہو ایسے انسان سے آپ کیا امید کر سکتے ہو. اور ہشام وہی ہے جو مروان تھا، مروان کا باپ تھا حکم، جس پہ اللہ کی لعنت، اللہ کے نبی نے کئی لعنت بھیجی تھی. تو حکم کا بیٹا مروان تھا، اور مروان کا پوتا ہشام تھا. اور یہ جو ہشام تھا مروان کا پوتا، یہ عمر بن عبدالعزیز کے تھوڑے دیر بعد ہی اس نے بادشاہت کو یہ کیا تھا، بادشاہت پر بیٹھا تھا، اور یہ بنو امیہ کا تھا. اور اس کی بادشاہت اور عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی خلافت جب آپ کمپیئر کرو گے تو آسمان اور زمین کا فرق آپ کو دکھے گا. تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہو یہ ہشام، ظاہر سی بات ہے جب بنو امیہ کے یہ چاٹوکار ہے، بنو امیہ کا کھاتے ہیں، تو پھر بنو امیہ کی ہی باتیں کریں گے اور بنو امیہ کے ہی پیٹرن پہ چلیں گے. ایک صحیح بات، صحیح حدیث جب بیان کی جا رہی ہے تو اس کے خلاف نعرے لگانا، اور پھر اس لیے اس کے خلاف نعرے لگانا کیونکہ بنو امیہ کہ یہ ایک خاندان بنو امیہ کے پیچھے پڑا رہتا ہے. اے بے تجھے کیا پڑی ہے؟ تو بھی صحیح حدیث سے ثابت کر دینا. تجھے بنو امیہ سے بہت محبت ہے اور اہل بیت کے تو خلاف ہے، تو ثابت کر دے اہل بیت کے خلاف کوئی ایک حدیث سے کوئی بھی بات، اور پھر ہم اس کے خلاف تجھے بتائیں گے کہ پھر بنو امیہ کیا ہے. ابھی تو باتیں چھپ چھپا کر کے ہو رہی ہیں نا. یہ اللہ کو پتہ ہے کہ کون جنت میں جائے گا، کون جہنم میں جائے گا، لیکن اللہ کے نبی نے تو یہ حدیثیں بیان کی ہیں نا کہ دوبیلے پھوڑے سے مرے گا کون، اور کس کے دونوں کندھوں کے بیچ میں دوبیلا پھوڑا ہوگا. یہ سب باتیں بیان تو نہیں ہو رہی ہیں نا. اور ابھی پھر سے کہہ رہا ہوں، صرف حدیثیں بیان ہوں گی، اور جو چیزیں بخاری میں، مسلم میں، یہ سب صحیح حدیثوں کتابوں میں آئی ہیں، اگر ان باتوں کو بیان کیا جائے. ابھی باتیں تو پردے میں بیان ہو رہی ہیں، اور جب صحیح حدیث بیان کی جا رہی ہے، تم ہی ہو نا جب تمہارے خلاف بریلوی کہتے تھے کہ تم جب کیوں بیان کرتے ہو قرآن کی وہ آیت ہے جس میں اللہ کے نبی کو کہا جا رہا ہے کہ تم ہماری طرح انسان ہو، تم ہماری طرح بشر ہو، کیوں کرتے ہو بیان؟ تم کہتے تھے قرآن کی آیت ہے جس میں فٹ اس کو گفٹ. اور ابھی جب صحیح حدیثیں بیان کی جا رہی ہیں، اور ان صحیح حدیثوں اور قرآن اور حدیث کے نظر میں جب باتوں کو کنیکٹ کر بیان کیا جا رہا ہے، تو تمہیں پرابلم کیا ہے؟ تمہاری یہ پرابلم ہے کہ تم بنو امیہ کے چاٹوکار ہو. اور بات صحیح ہے، تم بہت وفادار بھی ہو، کیونکہ نمک کھائی ہے تم نے ان کی. ادھر سے حلال آتے ہیں. تم نے دیکھا نہیں بنو امیہ نے کیا کیا؟ بنو امیہ نے وہی کیا حکومت کے لیے. حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا، حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا، عمر بن عبدالعزیز کو نہیں چھوڑا انہوں نے تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں چھوڑا. اور یہی آج بنو امیہ کے پیٹرن پہ چل رہی ہے سعودی حکومت، جو فرقہ وہابی سے جڑے ہوئے ہیں. اب عوام تو نو ڈاؤٹ، لیکن یہ اندر میں کیا ہوتا ہے پبلک کو کیا پتہ. بنو امیہ کے پیٹرن پہ چل رہے ہیں. تم جیسے لوگوں کو چندے دے رہے ہیں، اور تم لوگ ان کی وفاداری کا پورا حق ادا کر رہے ہو. لیکن یاد رکھنا کبھی بھی عوام نہیں پیچھے ہٹے گی. ہم جیسے لوگ تمہیں ایکسپوز کرتے رہیں گے، تم ایکسپوز ہوتے رہو گے. اور میں پھر سے کہوں کہ کیونکہ تم ایک فرقے باز مولانا ہو، اس لیے میں نے تمہیں ہشام تمہیں جوڑا ابو جہل کے باپ کے ساتھ، تمہیں جوڑا میں نے مروان کے پوتے کے ساتھ. اور وہی مروان اللہ کے نبی نے کہا تھا حکم پہ لعنت، حکم کی اولاد پہ لعنت. حدیث کا مفہوم ایسے ہی ہے. اور پھر تم بھی، میں یہ نہیں کہوں گا تمہارے اوپر لعنت، لیکن حرکتیں تمہاری ویسی ہی ہیں. صحیح حدیث کے خلاف مہم اٹھا رہے ہو، معاذ اللہ، اور ایسے چیختے ہو جیسے گدھا چیختا ہے. تو ٹھیک ہے، تمہاری طبیعت صاف کی جائے گی. ہم جیسے اسٹوڈنٹ کافی ہیں تمہارے لیے.